بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنه قال كان الناس إذا رأوا أول ثمرة جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ثم قال يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر رواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی ہے کہ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب لوگ پہلا پھل دیکھتے مدینہ منورہ میں باغوں میں جب پہلا پھل دیکھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے، اور جب حضور اسے لے لیتے تو فرماتے الہی ہمارے پھلوں میں ہمارے لیے برکت دے، ہمارے مدینہ میں برکت دے، ہمارے سا میں، ہمارے مد میں ہمارے واسطے برکت دے۔ الہی ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل، تیرے نبی ہیں، اور میں تیرا بندہ تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی، میں مدینہ کے لیے ویسی ہی دعا کرتا ہوں جیسی انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی، اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور پھر فرمایا پھر کسی چھوٹے بچے کو بلاتے اسے یہ پھل عطا فرما دیتے۔ اس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے روایت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں صدقے جاؤں آپ جناب کے معمولات سے، آپ کے صحابہ کے عمل سے اہل سنت کا ایک ایک عمل ثابت ہوتا ہے۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارا ذاتی طریقہ کار نہیں، وہی طریقہ کار ہے جو صحابہ کا تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ہم نے اپنی طرف سے کچھ ایجاد نہیں کیا، ہم نے حضور سے اور صحابہ سے لیا ہے، اور ہمارے پاس اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ ہوائی فائر ہم کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہے، نہیں نہیں نہیں، ہم ہر کام حضور سرور دو عالم ہمارے باغوں کے اندر آج بھی جب بھی پہلی فصل یا پہلا پھل آتا ہے اس کے اوپر ختم شریف پڑھا جاتا ہے، یعنی ہم ختم کہتے ہیں لیکن حضور سرور دو علیہ وسلم کے عمل سے برکت کی دعا برکت ہی ہوتی ہے نا، یا اللہ یہ جو ہماری فصل لگی ہے، جو ہمارا پھل لگا ہے، یا اللہ اس میں برکت دے دے، جس کا حلال وسیع دے دے ہمیں، ہے نہیں؟ ہم کیا کرتے؟ صحابہ کرام کے بھی باغوں میں جب پھل لگتے تھے وہ حضور کی بارگاہ میں لے آتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے پھل پہلے آ گئے جی، ہاں جی، یا پھر مارکیٹ میں جو کوئی پہلا پھل آتا وہ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ پھل آیا اس کے لیے ذرا دعا کر دو نا۔ اب خود تصور کرو، پھل کدھر ہے؟ حضور کے سامنے۔ پھل کدھر ہے؟ حضور کے سامنے۔ حضور کیا کر رہے ہیں؟ دعا۔ ہم آگے رکھ کے دعا کریں تو ہو گیا بدعت، ہم آگے اگر پھل رکھ کے دعا کریں تو ہو گیا بدعت، اور حضور کریں اس کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ بھئی سادہ سی بات ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، میں آپ کے سامنے عربی عبارت بھی پڑھ رہا ہوں، اردو بھی پڑھ رہا ہوں، جو عربی سمجھ سکتا ہے وہ عربی سمجھے، جو اردو سمجھ سکتا ہے وہ اردو سمجھے۔ حضور کے سامنے پھل آئے، پہلے آئے، حضور نے سامنے رکھے، دعا کی اللہ یہ برکت، اس میں برکت دے دی اللہ، اور پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ وہ بچوں میں تقسیم کر دیتے۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لوگوں نے کھایا، بچوں نے کھایا، جناب فاتح شریف پڑھی، پڑھ کے اس کو لوگوں کے سامنے ہم نے تقسیم کر دیا۔ ختم اور کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں ختم ہے، حدیث کی زبان میں دعائے برکت ہے۔ آپ دعائے برکت کہہ دیں یا ختم کہہ دیں، بات ایک ہی ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھل آئے، آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی گرامی نے دعائے برکت کی، دعائے برکت کرنے کے بعد حضور نے اس کو تقسیم فرما دیا۔ اسی کو ہم ختم کہتے ہیں، اسی کو حدیث میں دعائے برکت کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ہٹا ہوا ہو، یہ بات یاد رکھیے۔ میں بنگیوں کو، چرسیوں کو، ملنگوں کو، جاہلوں کو ہم اہل سنت نہیں کہتے، ان کا کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کس عالم دین نے کہا ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ کسی ایک عالم کا بتا دیں آپ۔ میں خود ایک طالب علم ہوں دین کا، اب میں نے جتنا پڑھا ہے
میں نے آج تک ہزاروں کتابیں پڑھ لی ہیں، کسی ایک عالم کی کتاب میں مجھے نہیں ملا کہ کسی ولی اللہ کی قبر پہ جا کے سجدے کرو، کسی ایک کے نہیں۔ بلا مبالغہ میں سینکڑوں حضرات اولیاء اللہ کے مزارات پہ گیا، میں نے علماء کے ساتھ، میں یہ اب تو یہاں پر بند ہو گیا، دت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پچھلے 30 سال سے میں بطور مہمان خطیب داتا صاحب کے عرس پہ جاتا رہا، وہاں پر میں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں علماء کی زیارت کی ہے، اور لاکھوں علماء کو میں نے دربار شریف پہ حاضری دیتے دیکھا ہے، کسی ایک عالم نے سجدہ نہیں کیا۔ اب بنگیوں کے، چرسیوں کے عمل کو آپ اہل سنت کا عمل کہہ دیں؟ کون عالم کہتا ہے کہ وہ ڈھول بجا کے ناچنا شروع کر دو؟ کسی عالم کا ہے فتویٰ؟ کوئی چول آدمی کر رہا ہے، کوئی غلط غلیظ آدمی کر رہا ہے، گندا آدمی کر رہا ہے، اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالی جا رہا ہے۔ جڑا بنگی ہوئے، جڑا چرسی ہوئے، جڑا ملنگ ہوئے، جنہوں نہان دی کوئی تمیز نہیں، بدبودار غلیظ لوگ، ان کو آپ اہل سنت کے کھاتے میں ڈال رہے ہو۔ بھائی نہیں، علماء کے پاس آؤ۔ جن لوگوں نے، اور پھر سب سے بڑا دکھ اور پریشانی اور اس میں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معمولات، وہ اعمال، وہ افعال، وہ دعا، وہ آپ جی کے تمام اقوال موجود ہیں جو اہل سنت اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو، بھائی اس کا کوئی علاج نہیں۔ میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسے بندے کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اس لیے عوام کا کام ہے علماء کے پاس جا کر ان سے سنیں اور عمل کریں۔ علماء کا کام ہے مناظرے کرنا۔ عوام نے جب سے مناظرے کا فیلڈ سنبھالا اس دن سے بیڑا غرق ہوئی جا رہا ہے۔ ہر کوئی رکشہ فٹ کرنے والا، ہر کوئی مکینک، ہر کوئی پلمبر، ہر کوئی ارلم پرلم، سارے جناب وہ مولوی بن گئے تو انہوں نے آ کے تبلیغاں شروع کرتی ہیں، بیڑا غرق کرتا دین دا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر دعا کی، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل تھے، تیرے نبی تھے، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، یا اللہ انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہاں جی، یا اللہ جتنی برکت تو نے مکے میں دی ہے نا، یا اللہ اس سے زیادہ برکت ہمیں دے دے، ہمارے مدینے میں دے دے، ہمارے پھلوں میں دے دے، ہمارے پیمانوں میں دے دے، یا اللہ برکت دے۔ حضرت عام عرف عام میں تمام علماء کہتے ہیں مکہ میں آپ نماز پڑھیں، مکہ میں نیکی کریں تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے، مدینے میں کریں تو 50,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ میرے سامنے یہ حدیث ہے، حضور نے کہا کہ یا اللہ جتنی تو نے مکہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو برکت دی ہے نا، اس سے 2 گنا، بلکہ اس سے زیادہ تو برکت ہمیں مدینے میں دے۔ چلو ہم 2 گنا بھی کریں تو پھر نیکی کا ثواب کتنا بنے گا؟ 2,00,000 نیکیوں کا ثواب، ایک نماز کے بدلے 2,00,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ حدیث میرے سامنے، اور یہ مسلم شریف کی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ حضور نے مکے سے، حضور نے عرض کی یا اللہ اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا، اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک۔ یہاں پر حضور کو فرمانا چاہیے تھا حبیبک، نہیں فرمایا یا آقا جی کی عاجزی اور بلند مرتبہ، یا اللہ وہ تیرے نبی تھے، یا اللہ وہ تیرے خلیل تھے، یا اللہ تیرے بندے تھے، یا اللہ میں تیرا حبیب ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول۔ جتنی ان کو مکے میں برکت دی، یا اللہ 2 گنا، اس سے زیادہ ہمیں مدینے میں برکت عطا فرما۔ حضرت میں ابھی اگست ستمبر کے اندر یہ 2 مہینے میں نے وہاں گزارے، ہاں جی مکہ میں بھی بڑی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں کی چیزوں میں بھی بڑی برکت ہے، لیکن واللہ جو میں نے مدینے کے اندر برکت دیکھی ہے وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آئی۔ برکت مکے میں بھی ہے، بڑی برکت ہے، وہاں پر بھی سب چیزیں موجود ہیں، لیکن جو مدینے کے اندر ہر چیز کے اندر چاشنی کے ولا، میں نے پھل مکے میں بھی کھائے، میں نے کھانا مکے میں بھی کھایا ہے، اس کھانے جیسا بھی کھانا کوئی نہیں، لیکن جو میں نے حضور کے در پہ کھایا نا جی، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، وہ لذت، وہ مٹھاس، وہ پھلوں کے اندر چاشنی، وہ مجھے پوری دنیا میں کہیں اور نظر نہیں ہے۔ میں تو خود زندہ بیٹھا ہوں ابھی، اور ابھی تازہ تازہ ہو کے آ رہا ہوں۔ اتنا خوبصورت پھل، اتنی خوبصورت نعمتیں، اتنی آپ اندازہ کریں کہ میں مدینہ شریف سے کھجوریں لے کے آیا ہوں،
اور 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، کھجوریں ویسی کی ویسی تازی ہیں. یہ حضور کی خاص کرم نوازی ہے نا، برکت ہے. یہاں پر ہم 2 کلو کھجور لیں تو اہل موقع جاندی 2-4 دن، لیکن وہ ابھی 4 مہینے تک ابھی تک کھجور موجود ہے اور بالکل تر و تازہ موجود ہے. سبحان اللہ. یہ میرے سونے نبی مدینے آقا جی کے کمال ہی ہے جناب. میرے سونے کے شہر کی ہوائیں فضائیں، سبحان اللہ. مکے میں بھی ہم رہے ہیں، ہم نے وہاں پہ بھی کھانا کھایا ہے، لیکن جو مدینے میں آیا نا، سبحان اللہ، یار اللہ اکبر. کھانے میں اتنی برکت تھی، ایک بندے کا کھانا 2 بندے پورا کر رہے ہیں. وہ برکتیں آقا جی کے شہر کی، ان کی ہواؤں کی، ان کی فضاؤں کی. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں جی آپ اگر نعت خوانی سنیں نا جی، آپ مکے کی بھی شان آپ کو ملے گی، لیکن جتنی نعت گو حضرات نے حضور کے شہر کی وہ بیان کی ہے نا تعریف، حضور کے شہر کے پھلوں کی تعریف، پانی کی تعریف، ان ہواؤں فضاؤں کی تعریف آپ کو دوسری کہیں نہیں ملے. سبحان اللہ. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ میں کہ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی مدینے کی بار بار حاضریاں نصیب کرے. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر نظارے دکھائے ہیں حضرت، کچھ ایسے زندگی کے اندر لمحات آتے ہیں. ہم خود خطیب ہیں، ہمارا کام ہی بول رہے ہیں، ہمارا کام ہی الفاظ کو جامہ پہنانا ہے، الفاظ کا جامہ پہنانا. لیکن وہاں پر ہماری زبانیں بھی گنگ ہو گئی. اتنا حسین منظر، اتنی خوبصورتی، اتنی برکتیں کہ اب ہم کون سا لفظ کون سا استعمال کریں اس کی عظمت کے اظہار کے لیے. الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے سونے کے در کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے. اتنا سونا، اتنا سونا. میں اس لیے کہتا ہوں جتنے بھی خاص کر بابے بیٹھے ہو یہاں پہ، اگر تم لوگ لگا سکتے ہو نا زور، مرنے سے پہلے ایک دفعہ سونے کا در دیکھ کے آؤ. دنیا میں ہر چیز حضرت دوبارہ بن جائے گی، ہر نظارہ تمہیں مل جائے گا، لیکن وہ نظارے تمہیں دوبارہ نہیں ملیں گے. جو نہیں گئے وہ پنجابی کہنے نے بسوڑی پا دے خاندان گھر پترا نو گردے نو بسوڑی پا دے. میں جانا ہے، میں جانا ہے، مینوں بھیجو، میں مدینے جانا ہے، میں مکے جانا ہے، پا دے بسوڑی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھ کے آؤ. وہ مکے کی حسین فضائیں، وہ وادیاں، وہ پہاڑ، وہ نظارے آپ دیکھ کے آؤ. حضرت انشاءاللہ تعالی العزیز دعائیں دے گو کہ ہمیں مولوی نے بالکل صحیح جگہ پہ بھیجا ہے. ایسی ہی میں کہتا ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ آپ کو ہر سال، مجھے بھی آپ کو بھی بار بار حاضری نصیب فرمائے. اللہم